بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان عزبہ بلوچ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ اہم سوالات پر گفتگو کریں گے جو اس وقت عوامی سطح پر زیر بحث ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ۔ آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا اسکارف زبردستی اتار لیا، تو آپ کی نظر میں کیا بھارت میں مسلم خاتون کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے جس طرح سے اس مسلمان خاتون کا اسکارف کھینچا اور انہوں نے جس طرح سے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور جس طرح سے ان کی مذہبی شناخت کو چھیننے کی، مسخ کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ صرف اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والی ہماری ایک مسلمان ماں اور بہن کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے پوری امت مسلمہ کی خواتین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور ان کی یہ نیچ اور گھٹیا حرکت صرف ان کی بدتمیزی کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ یہ نریندر مودی کی سوچ اور ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلم مخالف ان کا رویہ ہے وہ اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ایک مسلمان خاتون کا نقاب اتار رہے ہیں؟ ایک مسلمان خاتون احادیث، قرآن، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنے بھائیوں سے، اپنے جیٹ سے، اپنے دیور سے، اپنے احباب سے، اپنے ہمسایوں سے وہ پردہ کرتی ہے، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس خاتون کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈالیں، آپ اس کے اسکارف کو اتاریں؟ یہ رویہ ان کا، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت کس قسم کی ایک ان میچیور حکومت وہاں قیادت کر رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ میڈیا کے سامنے مسلمانوں کی اس قدر تذلیل کر رہے ہیں، اس قدر تضحیق کر رہے ہیں، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا ایک المیہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ جب میڈیا کی موجودگی نہیں ہوتی، جب میڈیا کی غیر موجودگی ہوتی ہے، جب عوام کی غیر موجودگی ہوتی ہے، تو باقی ہمارے بہار میں بسنے والے 2.5 کروڑ مسلمان آبادی کے ساتھ یہ ہندوستانی قیادت کیا کرتے ہوں گے؟ کس طرح سے ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہوں گے؟ کس طرح سے ان کے عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہوں گے؟ کس قدر یہ مسلمان خواتین کا وہاں، میں سمجھتا ہوں، جینا حرام کرتے ہوں گے؟ ہم تو پچھلے کئی صدیوں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہندوستان کی یہ جو شدت پسند اور دہشت گرد حکومت ہے، یہ خواتین سے یہ لوگ پریشان ہیں، یہ پوری دنیا میں دہشت گردی کرتے ہیں، یہ خواتین کا استحصال کرتے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پر بھی یہ لوگ اسی طرح اپنے را کے ایجنٹس کے ذریعے ہماری ماؤں اور بہنوں کا استحصال کراتے ہیں، ان کی نازیبہ ویڈیوز بنواتے ہیں، انہیں بلیک میل کرتے ہیں، انہیں دن دہاڑے بیچ چوراہوں پر بلاسٹ کروایا جاتا ہے۔ یہ تمام ان کے ہتھ کنڈے، یہ تمام ہوچے، ان کی حرکتیں اسی میں سمجھتا ہوں مظالم کا یا انہی ظلم کا ہی ایک تسلسل ہے۔ ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پر تمام علماء اور تمام انسانیت دوست لوگ اس گھٹیا حرکت پر بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے اور ایک منظم حکمت عملی بھی اپنائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ اس کے علاوہ آخر مہرنگ اور اس کی کمپنی کے ساتھ پاکستانی ریاست نے کیا کیا ہے؟ ایک طرف یہ شور مچاتے پھرتے ہیں اور دوسری طرف بھارتی مظالم پر یہ خاموش رہتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، دہشت گرد مہرنگ لانگوں کے ساتھ اس ریاست نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس ریاست نے دہشت گرد مہرنگ لانگوں کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ دہشت گرد مہرنگ لانگوں اگر اپنے دہشت گرد باپ عبدالغفار کے سائے سے محروم ہے تو وہ بھی اسی ہندوستان کی شدت پسند اور دہشت گرد ریاست کی وجہ سے۔ ہندوستان کی شدت پسند اور دہشت گرد ریاست نے مہرنگ لانگوں کے باپ عبدالغفار، دہشت گرد عبدالغفار لانگوں کو استعمال کیا، اس کو پاکستان کے خلاف منظم کیا۔ دہشت گرد مہرنگ لانگوں کے باپ نے ہندوستان کے اشاروں پر بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، آخر کار وہ اپنے ہی سہولت کاروں کے ہاتھوں، اپنے ہی دہشت گردوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ ریاست پاکستان تو ایک رحم دل ریاست ہے۔ ریاست پاکستان نے دہشت گرد مہرنگ لانگوں کو ڈگری تمائی، ڈاکٹر بنایا، BMC میں اسے ایڈمیشن دلوائی، اسکالرشپس اسے دی، نوکری دی تاکہ وہ قوم کی خدمت کرے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں غدار عورت نے اس کے خون میں، اس کے رگوں میں غداری تھی، غدار خون تھا، اسی لیے اس نے قوم کی خدمت کرنے کی بجائے اپنے باپ کی دہشت گردی کا راستہ اپنایا۔ ریاست پاکستان ایک رحم دل ریاست ہے۔ ریاست نے دہشت گرد مہرنگ لانگا اور اس جیسی تمام بدماش خواتین کے ساتھ قانون کا راستہ، برداشت کا راستہ، آئین کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ریاست نے ان کے ساتھ تو ویسا کچھ نہیں کیا جس طرح سے آج بہار کی سرزمین پر ہماری مسلمان ماؤں کے ساتھ کھلے عام ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
یہ لوگ تو ہمارے جیلوں میں بڑے فیسلٹیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ریاستی خزانے پر یہ لوگ بوجھ بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ اب جیل سے جب باہر اپنے پیشیوں پہ آتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے زیادہ اب فریش نظر آتے ہیں. جیل میں یہ مزید موٹے اٹے کٹے ہو گئے ہیں. اس قدر اس ریاست نے ان کو رحم دلی اور اس قسم کے سہولیات کے ساتھ جیلوں میں رکھا ہوا ہے. دہشت گرد مہرنگ لانگا کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ جو اسکالرشپس تمہیں افواج پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے دیے وہ تمہیں دلی حکومت نے نہیں دیے تھے. وہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی تھی وہ آپ نے بولان میڈیکل کالج میں حاصل کیا تھا، وہ آپ نے دلی یونیورسٹی میں حاصل نہیں کیا تھا. اس ریاست نے، حکومت بلوچستان نے آپ کو تعلیم دی، آپ کو نریندر مودی کی حکومت نے تعلیم نہیں دی تھی. تو خدا کے لیے آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ اپنے کیے کا بھگت رہے ہو. 9 دن کوئی بے گناہ قید میں نہیں ہوتا، 9 مہینے سے آپ جیل میں. آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ غلط ہو، آپ اللہ کے رسول اور اس ریاست کے گستاخ ہو. آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. آپ کو اپنی سزاؤں کا آپ جو بھگت رہی ہیں آپ اللہ سے معافی مانگے، آپ قوم کے سامنے معافی مانگے، آپ اس ریاست کے راہ کو اختیار کریں، قوم سے معافی مانگے، ریاستی دائرہ اختیار میں آئیں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پر چائنیز قونصلیٹ کے حملہ آوروں کے حق میں BYC مہم چلا رہی ہے، تو آپ قوم کو یہ بتائیں کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں BYC ایک دہشت گردی کی دکان ہے. BYC دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے. BYC دہشت گردوں کو تیار کرتی ہے جن لوگوں کو ان کے گھروں میں یا ان کے آس پاس کے محلوں میں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. BYC ان کو بھی نام نہاد انسانی حقوق کے سلوگنز پکڑا کر پوری دنیا میں ان کو نام نہاد انسانی حقوق کے بڑے چیمپئنز اور علمبردار بنا کر پیش کرتا ہے. BYC نے چائنیز قونصلیٹ کراچی میں 2018 میں عملے کی سہولت کاری کی. BYC نے اپنے دہشت گردوں سے فنڈنگ حاصل کی. BYC نے اس فنڈنگ کو مازیب بلوچ نامی لڑکی سے اس کے چاچا راشد حسین کے پاس منتقل کرایا. راشد حسین نے چائنیز قونصلیٹ پر حملے کی سہولت کاری کی، اسٹریٹجیکلی ان کی پلاننگ کی، اسٹریٹجیکلی ان کی فیسیلیٹیشن کی، اور اس عملے میں اس دہشت گرد نے، اس بگوڑے نے، اس مفرور نے جو آج افغانستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے وہاں ہوا ہے، اس نے سہولت کاری کی. اور اس کے بعد وہ دبئی فرار ہوا، دبئی سے وہ گرفتار ہوا، اور آج ہمیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے بیرونی آقاؤں کی مدد سے افغانستان کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد مازیب کے خاندان نے اپنے چاچا راشد حسین کے نام پر پوری دنیا سے فنڈنگ حاصل کی، گھروں کا چولہا جلایا، اپنے اسٹیٹس کو تبدیل کیا. لیکن کل رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ مازیب نامی خاتون سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہے کہ میرے والد شفیق زہری کو ریاستی اداروں نے اغوا کر لیا ہے. ریاستی اداروں کو بھی تمہارے خاندان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تم ایک دہشت گرد ہو، تم ایک دہشت گردانہ خاندان سے تعلق رکھتی ہو. تمہیں یہ حلم ہونا چاہیے کہ تم ایک دہشت گرد کی بتیجی ہو. تمہارے چاچا نے دہشت گردی کی، چائنیز معصوم شہریوں کو ہلاک کروایا، ہمارے مسلمان شہریوں کو ان میں شہید کرایا. اب تمہارے والد نے پنجگور میں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کی، جب انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے ریاست کے پاس آئے کہ تمہارا یہ شفیق زہری نامی والد جو ریاست کے بیس میں بیٹھ کر ریاست کی تنخواہ حاصل کر رہا ہے، ایز پروفیسر کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں سرو کر رہا ہے، جب ریاست کے پاس ڈیٹیلز آئے، رپورٹس آئے، تو وہ مفرور ہو گیا، بھاگ گیا. اب آپ ایک دفعہ پھر ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ کے اس پروپیگنڈے سے حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا. یہ ایک دہشت گرد فیملی ہے، یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے نام پر اپنے گھروں کا چولہا جلاتے ہیں. میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے ان کے خلاف متحد ہو جائیں. خدا را ان کو مزید بلوچستان میں گند پھیلانے مت دیں، ان کو مزید بلوچستان میں اس طرح کے خفیہ اور اس طرح کے منفی پروپیگنڈے کر کے ریاست کے خلاف پوری دنیا سے فنڈنگ حاصل کرنے مت دیں. ان کو روکیں، کو روکنا اب چاہیے، کیونکہ آج اگر یہ لوگ ایک ایک کر کے اپنے ہی گھرانوں کے ذریعے، گھر والوں کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کل کو یہ لوگ بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر ہم سب کے لیے سر درد بن جائیں گے. ان کو روکنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. جی بالکل سر. اس کے علاوہ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت بلوچستان نے سلطان گولڈن کو 5 کروڑ کا انعام دیا، پھر بھی وہ ناخوش تھا، تو آپ کی نظر میں ان پیسوں پر کیا معصوم لوگوں کا حق نہیں تھا؟ دیکھیں، سلطان گولڈن کی ٹیلنٹ کی ہم قدر کرتے ہیں. انہوں نے جو بھی کیا اپنے پرسنل انہوں نے شہرت کے لیے کی. سلطان گولڈن کے اس ٹیلنٹ سے بلوچستان کے معصوم بچوں کو نہ روٹی ملتا ہے، نہ رزق ملتا ہے، نہ ہی بلوچستان میں کو باقاعدگی کے ساتھ ایک اسپیسیفکلی بلوچستان کے سر پر کوئی تاج سجتا ہے. ان میں ایک ٹیلنٹ ہے، انہوں نے وہ دکھایا. ریاست نے اپنی، میں سمجھتا ہوں، ذمہ داری نبھائی اور ان کو 5 کروڑ کا انعام دیا گیا. لیکن اس کو قرار کم ٹہرانا یا اس کو کم قرار دینا، میں سمجھتا ہوں صرف افسوسناک نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی دیوالیہ پن بھی ہے. آپ کو 5 کروڑ روپے ملے، آپ نے وہ اپنی ذاتی شہرت کے لیے کیا.
میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ جو پیسے کبھی کبھار آپ 10 کروڑ شاہ زیب رند کو پکڑا دیتے ہیں، کبھی 10 کروڑ آپ جا کر اسلام آباد بار ایسوسیشن کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، 5 کروڑ آپ سلطان گولڈن جیسے لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ بعد میں ناشکری کرتے ہیں. اتنی ان میں خود غرضی ہے، اتنی بے حسی ہے کہ وہ 5 کروڑ کو کم قرار دیتے ہیں آج اس صوبے میں جس صوبے کے معصوم شہریوں کے بچوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. آپ دور دراز علاقوں میں جائیں، ہمارے شہداء کے بچے کس طرح سے سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. ہماری ماہیں سڑکوں پر پھرتی ہیں اور اپنے معصوم بچوں کے لیے دوائی کا تلاش کرتی ہے، اسپتالوں میں ان کو دوائیاں نہیں ملتی. ایک وقت کی روٹی کے لیے ہمارے شہداء کے جو خاندان ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. یہ پیسے آپ عوام پر لگائیں، آپ صحت پر لگائیں، آپ شہداء کی فیملیز پر لگائیں، آپ شہداء کے بچوں کے پاس جائیں، ان کے درد کو، ان کی تکلیف کو سنیں، ان کے مسائل کو حل کریں. سلطان گولڈن کو یا شاہ زیب رند کو یا اسلام آباد بار ایسوسیشن کو یا اس طرح کے باقی لوگوں کو کروڑوں کو بانٹنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ عوام کی خدمت کریں، عوام پر یہ پیسہ لگائیں. عوام کا یہ پیسہ ہے، کسی کے پرسنل اکاؤنٹ سے نہیں جا رہے، اس ملک کے خزانے سے جا رہے، اس صوبے کے خزانے سے جا رہے. تو اس خزانے پر سب سے پہلے شہداء کے بچوں کا سب سے بڑا اور اولین حق ہے. بالکل، بہت شکریہ عدنان سلیم کہ آپ نے ہمارے سوالات پر کھل کر روشنی ڈالی. ناظرین، مزید اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.